العلماء ورثة الأنبياء۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، بالخصوص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کے پہلے رکوع کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس کے بعد سورہ فاطر کی ایک آیت اور ترمذی اور ابو داؤد کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ارادہ ہے کہ آج اسی آیت اور حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے، آپ تمام لوگوں کو سننے سمجھنے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کی آخری کڑی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، رسالت بند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ لوگوں کی اصلاح کی خاطر، لوگوں کے قلوب کے تزکیے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک جماعت کو متعین کیا، ایک جماعت کو نکالا، اس روئے زمین پر ایک جماعت کو برپا کیا کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرے، لوگوں کو عبادات کا طریقہ سکھلائے، لوگوں کے آپسی معاملات کیسے ہوں اس کا حل بتلائے، آپسی اختلافات کے نتیجے میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک جماعت برپا کی گئی، اور اس جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے جانشین ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم دینار و درہم کا مالک کسی کو نہیں بناتے، مال و جائیداد کا مالک کسی کو نہیں بناتے، ان کے وارث اور ان کے جانشین یہی علماء ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق لوگوں کو زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کے لیے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے اپنی اولاد اور اپنی خواہشات اور اپنی اولاد کی خواہشات کا دم گھونٹ کر کے وہ عوام الناس کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں۔ آج علماء کرام کی ایک معتبر جماعت، ایک ایسی جماعت جس پر لوگوں کا اعتبار تھا، جو لوگوں کی رہنمائی دین کی جانب کیا کرتے تھے، یکے بعد دیگر اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے
جماعت اہل حدیث کی دو نامور شخصیتیں، دو بڑی بڑی شخصیتیں اس دنیا سے چلی گئیں۔ پہلی شخصیت کا تعلق ہمارے پڑوسی ضلع بلرام پور کے گاؤں طیب پور سے ان کا تعلق تھا، شیخ نیاز احمد عبد الحمید طیب پوری۔ اور دوسری شخصیت عالم اسلام کی مانی جانی شخصیت، ایسی شخصیت جس پر جامعہ سلفیہ کو ناز ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں یہ یہاں کہ علماء کا رخصت ہو جانا، علماء کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قرب قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایسے ایسے بڑے بڑے علماء، راسخ علماء، جن کو کتاب و سنت پر دسترس حاصل ہوگی، جو کتاب و سنت پر مکمل عبور رکھتے ہوں گے، جو کتاب کو سمجھتے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھتے ہوں گے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور ان کی جگہ پر ان کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی جگہ پر ایسے جاہل لوگ آئیں گے جو اپنی جہالت کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ ان جاہلوں کو لوگ اپنا سردار منتخب کر لیں گے، سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ فتوے دے کر کے خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ بے شک اللہ رب العالمین علم کو چھین کر کے نہیں مٹائے گا، چھین کر کے ختم نہیں کرے گا، لوگوں سے، اپنے بندوں سے علم کو چھین نہیں لے گا، بلکہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، لیکن علم کو اس طرح سے مٹائے گا کہ علماء کو چھین لے گا، علماء اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، علماء کو اس دنیا سے اللہ رب العالمین اٹھا لے گا، اور ان کے اٹھانے کی وجہ سے علم اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ حتی اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، یہاں تک کہ جب اس روئے زمین پر کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، جہالا، جو بہت بڑا جاہل ہوگا، ایسے لوگوں کو، ایسے جاہلوں کو لوگ اپنا سردار منتخب کر لیں گے۔ فَسُئِلُوا، ان سے سوالات کیے جائیں گے، ان سے پوچھے جائیں گے، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَأَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اور وہ اپنی جہالت کے مطابق فیصلے کریں گے، فتوے دیں گے، اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیاتی علی امتی زمان تکثر فیہ القراء وتقل الفقہاء، کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں قراء بہت ہوں گے، بہت سارے قاری ہوں گے، بہت سارے واعظین ہوں گے، بہت سارے مقررین ہوں گے، لیکن وتقل الفقہاء، فقہا کی کمی ہوگی، سمجھداروں کی کمی ہوگی۔ وَيُقْبِضُ الْعِلْمُ، اور علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے درمیان آپس میں خوریزی ہونے لگے گی، وہی حرج ہے۔ بہرحال ان دونوں حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرب قیامت میں
اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا. اور علم کیسے اٹھائے گا, علم کو کیسے مٹائے گا؟ علماء کو اٹھا کر کے, علماء کو اس دنیا سے رخصت کر کے, علماء جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اچھے اچھے علماء اس دنیا سے چلے جائیں گے, تو ان کے ساتھ علم بھی چلا جائے گا, اور جاہل یہاں موجود ہوں گے جو اپنی جہالت کے ذریعے سے لوگوں کو فتوے دے کر کے گمراہ کیا کریں گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويظهر الجهل, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین علم کو اٹھا لے گا, علم اٹھا لیا جائے گا, اور جہالت کا دورہ ہوگا, جہالت کا ظہور ہوگا, جہالت پنپ رہی ہوگی, علم ختم ہو جائے گا, اس روئے زمین پر صرف جہالت ہی جہالت رہے گی. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے, جس کو بخاری اور مسلم نے بھی روایت کیا ہے, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعة ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا, کہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ قیامت کی نشانیاں فلاں فلاں ہیں. ان میں سے پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا, اس دنیا سے علم مٹا دیا جائے گا, علم اٹھا لیا جائے گا, اور جہالت ثابت ہو جائے گی, جہالت یہاں جڑ پکڑ لے گی, مضبوطی سے اپنی جڑ پکڑ لے گی, اور شراب پینا عام ہوگا, اور زنا کا ظہور ہوتا رہے گا. زنا کو لوگ گناہ تصور نہیں کریں گے. آج یہ ساری علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, علماء اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, بہت سارے لوگ اردو کی چند کتابیں پڑھ کر کے فتوے صادر کرتے ہیں, فتوے دینے لگتے ہیں, حرام و حلال کے فیصلے کرنے لگتے ہیں, واجبات کی باتیں کرتے رہتے ہیں, عبادات کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ کام ہر شخص کا نہیں ہے, یہ کام صرف ان علماء کا ہے جو کتاب و سنت میں رسوخ رکھتے ہیں, کتاب و سنت پر ان کو دسترس حاصل ہے. فتوے دینا ہر کسی کا کام نہیں ہے, مسائل کی گتھیاں سلجھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور ہر کسی کو مسائل میں الجھنا یہ درست بھی نہیں ہے کہ ہر کوئی شخص مسئلے میں الجھ کر کے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرے. یہ ان علماء کا کام ہے جو علم میں دسترس رکھتے ہیں, جو علم میں اپنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. ایسے علماء سے رجوع کیا جائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتے ہوئے کہا تھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ علم کیسے ختم ہو جائے گا, علم کا مٹنا کیسے ہوگا؟ تو ان کے شاگردوں نے کہا کہ نہیں. تو کہا کہ یہ علم کا مٹنا ایسے ہوگا کہ اس دنیا سے علماء رخصت ہو جائیں گے, علماء کو اٹھا لیا جائے گا. اسی طرح سے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند نشانیوں کی جانب آپ نے رہنمائی کی, اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان یلتمس العلم عند الاصاغر, کہ علم کو ایسے لوگوں کے پاس تلاش کیا جائے گا جو ناپختہ ہوں گے, جن کے علم کے اندر پختگی نہیں ہوگی. ایسے لوگوں کے پاس علم کو تلاش کیا جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سلسلے میں وضاحت کی تھی کہ لا يزال الناس بخير ما آتاهم العلم من قبل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم واکابرهم, کہ جب تک کہ لوگ برابر بھلائی میں رہیں گے, لوگ مستقل اور برابر بھلائی میں مبتلا رہیں گے, بھلائی پر گامزن رہیں گے, جب تک لوگ علم کو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے سیکھیں گے، یا ان تک علم جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ذریعے سے پہنچے گا، صحابہ کرام کے طریقے سے پہنچے گا، تو اس وقت تک ان کی خیریت رہے گی، وہ بہتر رہیں گے۔ وہ اکابرہم، یا وہ اپنے اکابر سے علم کو حاصل کریں گے، ایسے علماء سے جو پختہ ہوں گے، اپنے ان کے علم میں پختگی ہوگی، ایسے علماء سے علم سیکھیں گے، تو ایسی صورت میں وہ خیریت پر رہیں گے، یعنی ان کے اندر خیر اور بھلائی رہے گی۔ فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ فَذَلِكَ حِينَ هَلَكُوا، اور جب معاملہ اس کے برعکس ہو جائے گا، وہ ناپختہ کاروں سے، وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے، وہ اردو کی چند کتابیں پڑھنے کے بعد منبر و محراب کے مالک ہو جاتے ہیں، یوٹیوب چینل بنا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے، اپنی لفاظی کے ذریعے سے وہ غلط بات کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی حدیثوں کو اپنی عقل پہ تولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی حدیثوں کو جھٹلانا شروع کر دیتا ہے، کوئی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی آیات کی غلط ترجمانی کرنے لگتا ہے، اس کی غلط تفسیریں بیان کرتا ہے، اور کوئی شخص اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کرنے لگتا ہے، کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ داڑھی رکھنے کو جو سنت کہتا ہے اس سے بڑا بدعتی کوئی نہیں ہوگا۔ آج اس کے فالوور موجود ہیں ہمارے یہاں، آج اس کے کتنے اس کے معتقدین موجود ہیں جو اپنی عقل پر حدیثوں کو پرکھتا ہے، ایسے جو کہتا ہے کہ یہ داڑھی بڑھانا یا داڑھی بڑھانے کو جو سنت کہتا ہے اس سے بڑا بدعتی کوئی نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کے فالوورز موجود ہیں ہمارے یہاں، یا ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، ایسے لوگوں کی اطاعت کا ہم کو حکم نہیں دیا گیا ہے، ہم کو ان علماء سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو رسوخ رکھتے ہیں، جو اپنے علم میں پختہ ہیں، اردو کی چند کتابیں پڑھ لینے کے بعد، اور یا اللہ رب العالمین نے ان کو قلمی صلاحیت دے دی ہے، قلم میں ان کے جادو آ گیا ہے، تو وہ جو بھی لکھ دیں اس کو صحیح مان لیں۔ نہیں، ایک صاحب نے کہا مجھ سے، ابھی چند دنوں کی بات ہے، کل یا پرسوں کی بات ہے، کہ شیخ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ خلافت و ملوکیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ وہ ویڈیو سنی، ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ میں نے وہ ویڈیو سنی، آج بھی میں نے وہ ویڈیو سنی کہ عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی ہے۔ اللہ کی قسم، انہوں نے عام لوگوں کے لیے بات نہیں کہی ہے، انہوں نے ان لوگوں کے لیے بات کہی ہے، وہ کہا کہ اگر آپ ان کو پڑھیں گے نہیں، اس کا مطالعہ نہیں کریں گے تو واقفیت کیسے ہوگی کہ کہاں گمراہی آئی ہے، کہاں وہ راستے سے بھٹک گئے ہیں، کہاں وہ پھسل گئے ہیں۔ یہ بات مولانا عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ اور کوئی بات ہو، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کی قلم میں طاقت ہے تو آپ حدیثوں کو اپنی عقل پہ نہ پرکھیے، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو زبان کی صلاحیت دی ہے، آپ بولنا جانتے ہیں، تو آپ اپنی زبان کے ذریعے سے کتاب و سنت کی خدمت کیجئے، کتاب و سنت پر الزامات مت لگائیے، یا کتاب و سنت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لوگ جہالت کو علم اور علم کو جہالت کا تصور کر لیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ علم حاصل کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ علماء سے آپ دریافت کیجئے، اہل ذکر سے آپ دریافت کیجئے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہے آپ سوالات کیجئے، علماء سے سوالات کیجئے، علماء سے پوچھئے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو۔ یہ علماء جو آج مارے پھرتے ہیں، جن کی کوئی حیثیت اور جن کی کوئی وقات نہیں ہوتی ہے، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے،
لیکن ان کا مقام تو اللہ رب العالمین نے بلند کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جنت جو علم کے راستے میں چلتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے راستے کو ہموار کر دیتا ہے. فرشتے اس پر اپنے پر بچھاتے ہیں. زمین و آسمان کی تمام مخلوقات, یہاں تک کہ مچھلیاں سمندر میں, پانی کی تہ میں طلاب علم کے لیے, علماء کے لیے دعائیں کرتی ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر, عالم یعنی جس کے پاس علم ہے, عابد پر ایسے ہی اس کی فضیلت ہے. صرف نرا عبادت گزار اگر ہے تو اس کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ علماء وہ ہوتے ہیں جو کسی فتنے کو بہت جلدی بھانپ لیتے ہیں کہ فتنہ سر اٹھانے والا ہے, فتنہ سر اٹھانے والا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو فتنے کو دور سے بھانپ لیتا ہے, اور جاہل کو تو اس وقت خبر ہوتی ہے جب فتنہ آ کر کے اس کے سر سے نکل جاتا ہے, تب اس فتنے کی خبر ہوتی ہے. لیکن عالم اس وقت اس کو بھانپ لیتا ہے جب وہ چیز نمودار ہوتی ہے یا تھوڑی سی ابھی نمودار ہوئی کہ اس کو بھانپ لیا. اسی طرح سے علماء کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ حدیث قدسی یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جو میرے ولی سے, جو میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے, بغاوت کرتا ہے, ان کی توہین کرتا ہے, ان کی تنقیص کرتا ہے, فقد آذنتہ بالحرب, میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں, جنگ کا اعلان کرتا ہوں میں اس سے. اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ولی سے مراد یہاں کیا ہے, ولی سے مراد لکھا کہ وہ عالم ہے جو اللہ کی اطاعت پر ہمیشگی برتتا ہے, جو اللہ کی اطاعت پر دوام برتتا ہے, جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت کرتا رہتا ہے اور اس کی عبادت میں اخلاص پائی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس شخص کا تعلق میری امت سے نہیں ہے, یعنی میری امت سے اس کا تعلق نہیں ہے جو اپنے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے, جو اپنے بڑوں کی توقیر نہیں کرتا ہے, اور اپنے چھوٹوں پر جو رحم نہیں کرتا ہے, اور اپنے علماء کی یا اپنے علماء کے حقوق کو پہچانتا نہیں ہے. ایسے لوگوں کا تعلق میری امت سے نہیں ہے. اسی طرح سے بہت سارے علماء نے, بہت سارے محدثین و مفسرین نے علماء کی فضیلت میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کو ثابت کیا ہے. بہرحال میں جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے علماء یہ جاتے رہے, یعنی ایک کے بعد دیگرے اس دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ موت کا وقت متعین ہے, موت ہر شخص کو آنی ہے, موت ہر شخص کو موت کا تلخ جام پینا ہے. کوئی موت سے نہیں روک سکتا ہے اپنے آپ کو یا کسی بھی شخص کو, اپنے کسی قریبی کو. موت تو ہر ایک کی یقینی ہے, لیکن علماء جو رخصت ہو رہے ہیں ان علماء کا مقام اور ان علماء کی جگہ لینے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو ان کا مشن تھا, یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی جان کو قربان کر دینا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی جان کو جوخم میں ڈالنا, اس مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. تعزیتی جلسوں کی ضرورت نہیں ہے. تعزیتی جلسے یہ بہرحال ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آج بہت ساری جگہوں پر, بہت سارے مقامات میں تعزیتی جلسے ہوتے ہیں, لیکن ان کا تعلق, ان تعزیتی جلسوں کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہے. اس لیے
لیے بہرحال ایسے تعزیتی جلسوں سے احتیاط کرنا چاہیے، احتراز برتنا چاہیے، بلکہ ان کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس مشن کو لے کر کے چلے تھے اس مشن کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے اور اس منہج کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے جس منہج پر وہ قائم تھے، کتاب و سنت پر وہ قائم تھے، ہمیں بھی کتاب و سنت پر چلنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان مرحومین کے نقش قدم کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں علماء کے مقام کو پہچاننے والا بنا دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔